السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، سیرت طیبہ کی 21ویں نشست لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ سے ملنے والے پیغامات کو اپنے زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، اس سے پہلے نشست کے اندر آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانے کے بعد 3 عظیم کام کیے۔ سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر، اور مسجد کے کتنے مقاصد ہیں، اسلامی سماج اور معاشرے میں مساجد کے کردار کیا ہیں، مساجد کے رول کیا ہیں، اس پر بھی تذکرہ کیا گیا تھا۔ آپ کا سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی، اور دوسرا کام مدینہ کے اندر جو یہود رہتے تھے، یہود مدینہ سے آپ نے بیٹھک لیا، ان سے کمپرومائز کیا، کہا دیکھو مدینہ تمہارا بھی شہر ہمارا بھی شہر ہے، شہر مدینہ کو پرامن شہر بنانا ہم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یہ کارنامہ انجام دیا، اور تیسرا کام آپ نے جو انجام دیا کہ وہ مسلمان جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے پاس مسائل کے انبار تھے، بڑے دولت مند تھے، مکے کے اندر بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی شخصیتیں تھیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، تنے تنہا خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچے۔
مدینہ جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، کوئی کاروبار، کوئی تجارت نہیں، کھانے اور پینے کا کوئی نظم نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ اللہ کے نبی نے مہاجرین مکہ کا انصار مدینہ سے تعلقات قائم کروایا، مواخات قائم کیا، آپ نے نظام مواخات قائم کیا۔ ان تمام کے تمام مہاجرین مکہ کو گویا کہ کیا نام ہے انصار مدینہ کا فیملی ممبر بنا دیا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری صحابی کے حوالے کر دیا۔ اور پورے مدینہ کا رواج یہ تھا کہ ہر گھر میں ایک اجنبی مسلم بسا ہوا تھا، اور پوری فیملی کے لوگ اس کی خدمت کر رہے تھے، اس کی قدر کر رہے تھے، اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، پوری فیملی کے لوگ، پورے گھر کے لوگ حضرات۔ اور ایسا نہیں تھا کہ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے لیے قربانیاں دی، مدد کی، انہیں اپنا فیملی ممبر تسلیم کیا، ان کو رہنے کے لیے گھر دیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ اب مہاجرین مکہ بیٹھ کر کے عیش پرستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ بڑے خوددار تھے، وہ کما کر کھانے والے تھے، وہ محنت کر کے اپنی روزیاں حاصل کرنے والے تھے۔ آپ جانتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا مواخات سعد بن ربی سے کرایا تھا۔ سعد بن ربی نے کہا، بھائی عبد الرحمن، آپ میرے تجارت میں شریک ہو جائیں، پارٹنر ہو جائیں، آدھے کے حقدار آپ۔ اللہ اکبر! ایک اجنبی آدمی کو جس کے پاس یہ باڈی کے علاوہ اور جسم پر جو کپڑے ہیں، اس کپڑے کے علاوہ دوسرا کوئی انتظام نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی روپیہ نہیں، کوئی دولت نہیں ہے، اس اجنبی آدمی کو ایک بڑا تاجر اپنے تجارت میں پارٹنر میں شریک کرتا ہے، حصے داری جو ہے، حصے دار بنانے کی جو ہے فرمائش کرتا ہے کہ آپ میرے تجارت میں شریک ہو جائیں، میری تجارت کے پارٹنر ہو جائیں، میری پارٹنر بزنس ہو جائیں آپ۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، الحمدللہ، رب العالمین آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے، آپ کو آپ کی تجارت جو ہے مبارک ہو، لیکن بھائی سعد، میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا، آپ مجھے مدینہ کی مارکیٹ بتا دو، میں خود کرنا چاہتا ہوں۔ سعد بن ربی نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے مدینہ کی مارکیٹ بتائی کہ یہ ہے مدینہ کی مارکیٹ۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ایک چھوٹی پونجی سے تجارت شروع کیا، بڑی محنت کی، مکہ سے خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے، لیکن الحمدللہ ان کی دولت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا، وفات کے بعد انہوں نے اپنے پیچھے 4 بیویاں چھوڑی، کچھ بیٹے چھوڑے۔ ان بیویوں کو ایک ایک بیوی کو 80 ہزار درہم جو ہے ورثے میں ملا، 80 ہزار۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اولاد کی صورت میں بیویوں کو اسلام کہتا ہے 8واں حصہ دیا جائے گا۔ کتنا حصہ؟ 8واں حصہ۔ یعنی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے وقت ان کی گل جائیداد 25 لاکھ درہم سے زیادہ تھی۔ رب العالمین نے کتنی برکت دیا۔ مکے سے خالی ہاتھ آئے تھے، مدینے میں انہوں نے تجارت میں اتنی محنت کی کہ ان کی تجارت، ان کی دولت کا یہ عالم تھا کہ جب وفات ہوا تو 25 لاکھ درہم 1400 سال پہلے، آپ اندازہ لگاؤ۔ آج نہیں، آج بھی کسی کے پاس 25 لاکھ بیلنس ہے، اپنے آپ کو وہ سیٹ سمجھتا ہے، مالدار سمجھتا ہے۔ 1400 سال پہلے جس کے پاس 25 لاکھ کی پونجی رہی ہو، 25 لاکھ کی دولت رہی ہو، معمولی حیثیت کا آدمی نہیں ہو سکتا ہو۔ مدینہ کے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو حضرات کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو مواخات قائم ہوا، وہ مواخات پر انہوں نے ڈیپینڈ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بذات خود محنت کیا، محنت کر کے انہوں نے دولت کمایا، اکٹھا کیا۔ ہر گھر کا رواج تھا
ایک اجنبی بسا ہوا تھا، اور مدینہ والے انصار مدینہ اس اجنبی آدمی کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت میں کوئی کمی نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آپ کو بہت سارے واقعات ایسے نظر آئیں گے۔ ایک مشہور واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے نبی نے ان کی مواخات ابو دردہ سے کروایا تھا۔ بڑے عبادت گزار انسان تھے، دن میں روزہ اور رات میں قیام کرتے تھے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو دردہ کے گھر میں رہنے لگے، دیکھا کہ ام دردہ پھٹے پرانے گندے کپڑوں میں ملبوس رہتی ہے، صفائی کا کوئی خیال نہیں۔ ایک دن سوال کر بیٹھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے، کہا بھائی، کہا ام دردہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے کپڑے اتنے گندے رہتے ہیں؟ کپڑے اتنے میلے کیوں رہتے ہیں؟ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی سلمان، تمہارے بھائی ابو دردہ کو میری کوئی ضرورت نہیں رہی، نئے کپڑے میں کس کے لیے پہنوں، بناؤ سگار کس کے لیے کروں، یہ زیب و زینت، یہ حسن و جمال کس کو دکھانا ہے؟ تمہارے بھائی ابو دردہ کو اب میری کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، چونکہ بڑے عبادت گزار تھے، ذوق عبادت میں انہوں نے بیوی کو بیوی کا خیال ہی نہیں رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اور آج کے پرفتن ماحول میں وہ دور نبوی کا یہ عالم تھا جو جنہیں نبی کی رفاقت اور صحبت کا شرف ملا، نبوی صحبت میں رہتے ہوئے اس قدر اہتمام اور احترام اور پابندیاں فتنوں سے بچنے کے لیے، اور ہم فتنوں کے دور میں رہنے کے بعد بھی ہمارے حسن و جمال آیا ہوتے ہیں۔ ہماری خواتین جب باہر نکلتی ہیں میک اپ کر کے، زینت کر کے، یہ نئے کپڑے جو بنواتی ہیں نا دوسروں کو دکھانے کے لیے، شوہر کے لیے نہیں، میک اپ کے جو سامان خرید کر گھر میں آتے ہیں اپنے شوہر کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، جبکہ اسلام کے خلاف ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ عورت کے حسن و جمال کا مستحق صرف اور صرف اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کی بہن بھی اس کے حسن و جمال کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے حسن و جمال کا مستحق مذہب اسلام نے اگر کسی کو مستحق ٹھہرایا ہے تو اس کا شوہر ہوتا ہے۔ میک اپ کر کے، بناؤ سگار کر کے، زینت کر کے عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر گھر سے باہر نکلنا بھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جو دور جاہلیت والے عورتوں کی طرح سے بن سور کر کے مٹک کر کے مت نکلو گھر سے، نکلنا تو سادے لباس میں، آپ شادیاں اٹینڈ کرتی ہیں کریں، تقریبات اٹینڈ کرتی ہیں کریں، لیکن سادگی کے ساتھ، لباس سادہ، میک اپ نہیں، بناؤ سگار نہیں، شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے میک اپ کرتی ہے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، آج کل خاتون کا تو یہ عالم ہے کہ میک اپ کے بغیر یہ دواخانے میں بھی نہیں جاتی، اللہ اکبر۔ ان کے دواخانے بھی میک اپ کے بغیر نہیں ہوتے، وہاں بھی اگر جانا تو بیگ پر ساتھ میں لے لیتے، میک اپ کر کے، بناؤ سگار کر کے ہی گھر سے نکلیں گے، جبکہ جائز نہیں ہے۔ عورت کے حسن و جمال کا مستحق اس کا شوہر، میں نے بارہا کہا ہے، باہر نکلنا ہے، حسب ضرورت نکل سکتی ہے، مذہب اسلام نے پرمیشن دی، اجازت دی ہے، لیکن سادہ لباس میں، سادگی کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا، اگر اس طرح سے بناؤ سگار کر کے نکلتی ہیں عورتیں تو اللہ کے نبی نے کہا فہیا زانیہ، فہیا زانیہ، فہیا زانیہ، وہ بدکار عورت ہے، وہ فاحشہ عورت ہے جو بناؤ سگار کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اس حدیث کے پیمانے پر ہم اور آپ اپنے خاتون کو پرکھنے کی کوشش کریں گے، اندازہ لگائیں کہ ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ ام دردہ نے کہا بھائی سلمان، تمہارے بھائی کو، ابو دردہ کو میری ضرورت نہیں ہے، نئے کپڑے کس کے لیے پہنوں، بناؤ سگار کس کے لیے کروں، اپنا حسن و جمال کس کے لیے سنواروں میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سب سمجھ گئے، دل میں ٹھان لیا
کہ ابو دردہ کو سبق پڑھانا ہی ہے، سبق سکھا کے رہیں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ام دردہ سے کہا کہ بھائی سلمان کے لیے دسترخوان لگاؤ، کھانا لگاؤ۔ ام دردہ نے دسترخوان لگایا، کھانا رکھا، کہا سلمان بھائی کھانا کھا لیجئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بھی بیٹھو۔ ابھی آپ نے سنا کہ ان کے ذوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن میں روزہ، رات میں تہجد، قیام اللیل کا اہتمام۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھائی ابو دردہ آپ بھی بیٹھو، آپ بھی کھاؤ میرے ساتھ۔ ابو دردہ نے کہا کہ بھائی سلمان میں روزے سے ہوں، میں نفلی روزہ ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ آپ نفلی روزے سے ہیں، یہ روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ کہا نہیں، مناسب نہیں۔ کہا اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت سلمان نے کہا اگر تم کھاؤ گے نہیں تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ مجبوراً ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ توڑنا پڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا پڑا، روزہ توڑ دیے۔ دل میں کھٹک تھی ابو دردہ کو کہ شاید میں نے غلط تو نہیں کر دیا۔ رات ہوئی، ابو دردہ نے ام دردہ سے کہا کہ بھائی سلمان کے لیے بستر لگا دو۔ بستر لگایا گیا۔ ابو دردہ نے کہا کہ بھائی سلمان اب آرام کرو، اب سو جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی سوئیں میرے ساتھ۔ کہا نہیں، مجھ کو تہجد پڑھنی ہے، میں رات میں سوتا نہیں، عبادت کرتا۔ کہا نہیں، اگر آپ نہیں سوئیں گے تو میں بھی نہیں سوؤں گا۔ مجبوراً ابو دردہ کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سونا پڑا۔ بناوٹی سو رہے تھے، حقیقت میں نہیں۔ انتظار کر رہے تھے کہ سلمان فارسی کب سو جائیں اور میں اٹھ کر عبادت کرنا شروع کر دوں۔ ابو دردہ نے جب محسوس کیا کہ بھائی سلمان سو چکے ہیں، فوراً اٹھے، اور جیسے اٹھے سلمان فارسی انتظار کر رہے تھے کہ جیسے اٹھیں گے میں بھی اٹھ جاؤں گا۔ جیسے ابو دردہ اٹھے، ساتھ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی اٹھ گئے۔ ابو دردہ نے کہا بھائی سلمان آپ آرام کرو، سو جاؤ، مجھے عبادت کرنی ہے۔ کہا نہیں، تم میرے ساتھ سو گے تبھی میں سوؤں گا۔ مجبوراً سونا پڑا، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، سو گئے۔ رات کا جب آخری پہر آیا، تہجد کا جب وقت آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیدار ہوئے، ابو دردہ کو جگایا، دونوں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے ابو دردہ کو نصیحت کیا، کہا بھائی ابو دردہ، یاد رکھنا تمہاری ذوق عبادت، تمہاری شوق اذکار اپنی جگہ پر ہے، لیکن اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ کہا بھائی ابو دردہ، یاد رکھنا تمہارے باڈی کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، ان تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھنا یہ باڈی کو آرام دینا چاہیے، کبھی روزہ رکھو کبھی روزہ نہ رکھو، چھوڑ پکڑ کے ساتھ روزہ رکھو، نفلی روزہ فرائض نہیں، نفلی روزہ، نوافل روزوں کا جب اہتمام کرو تو پابندی کے ساتھ، برابر نہیں، پیدر پر نہیں، کنٹینیو نہیں، تسلسل کے ساتھ نہیں، چھوڑ پکڑ کے ساتھ۔ سوچو کہ اس باڈی کا بھی حق ہے، اسے کچھ آرام ملنا چاہیے۔ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آنکھوں کا بھی حق ہے، سونا بھی چاہیے، کبھی سو کبھی عبادت کرو، نوافل کا اہتمام کرو، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن اس آنکھ کا جو حق ہے آرام پہنچانا، اس کے حقوق ادا کر دو، اس کے بعد عبادت کرو۔ اور اسی طریقے سے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، بیوی کے حقوق ادا کرو، عبادت کرتے رہو۔ اور اگر ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ اگر آرام نہیں کرتے تو باڈی پر ظلم ہوتا ہے، اگر سوتے نہیں تو آنکھوں پر ظلم ہوتا ہے، اگر بیوی کی خواہشات پوری نہیں کرتے تو یہ بیوی پر ظلم ہوتا ہے، اور وہ مظلوم ہو جائے گی۔ مظلوم کی آہ اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ تڑپ اٹھے ابو دردہ، فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسجد نبوی میں گئے، نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی سے سوال کر بیٹھے، پورا ماجرا بتایا۔ اللہ کے نبی نے کہا صدق سلمان نے سچی نصیحت کی ہے، سلمان نے سچی نصیحت کی ہے۔
اسلام کہتا ہے، اسلامک تعلیمات میں سے ہے کہ تجارت کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، شادی بیاہ کرنا، یہ تمام چیزیں، تجارت، شادی بیاہ، عبادت، ان تمام چیزوں کی تعلیمات اسلام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار انفقتہ علی اہلک افضل الدینار الذی انفقتہ علی اہلک۔ اللہ کے نبی نے کہا 4 دینار جو تم خرچ کرتے ہو، 1 دینار جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہو، 2 دینار جو ہے کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو، 3 دینار کسی غلام کی آزادی میں خرچ کرتے ہو، 4 دینار جو اپنے بیوی پر خرچ کرتے ہو، اپنی فیملی پر خرچ کرتے ہو، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ ان 4 دیناروں میں اجر و ثواب کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے سب سے افضل وہ دینار ہے جو تم نے اپنی بیوی پر اور بچوں پر خرچ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے نوجوان شادی شدہ ایسے ملیں گے جو باپ بن چکے ہیں، بیوی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ادھر ادھر معالج کے پاس پہنچ رہی ہے، حضرت کوئی دھاگا دے دو، کوئی تعویذ دے دو، میرا شوہر کچھ بھی خرچہ نہیں دیتا ہے، جب بیمار ہوتی ہو پیسے امی کے سے لینا پڑتا ہے، ابو کے پاس جانا پڑتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ حق تلفی ہے، یہ اپنی اولاد پر، اپنے بیوی پر ظلم ہے۔ یاد رکھنا، اگر اپنی فیملی کو، اپنی بیوی اور بچوں کو اس کے نانا نانی کا محتاج بناتے ہیں، اپنے ساس اور سسر کا محتاج بناتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ لالچ، یہ ہوس ہے کہ میری بیوی اپنے والدین سے لے لے گی، یہ بیوی پر ظلم ہوگا، وہ مظلوم ہوگی، اور مظلوم کی دعا جو ہے، مظلوم کی بد دعا جو ہے، مظلوم کی آہ عرش والا رد نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ بیوی جو مظلومیت کی زندگی تیرے گھر میں گزار رہی ہے، تیرے زیر کفالت میں ہے، وہ مظلوم بیوی اگر کہیں اس کے دل سے آہ نکل گئی، اگر اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ چھلکنے والے آنسو، وہ نکلنے والے دل سے آہ جو فریاد نکلے گی، عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹائے گی، اور وہ فریاد جو ہے، وہ فریاد رب العالمین اس کو شرف قبولیت سے نوازے گا، اور ظالم جو ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کو آن کی آن میں جلا کر کے بھسم کر سکتا ہے، چونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ کتنی بیویاں ایسی، کتنی مائیں ایسی ہیں ہم جانتے، در در کی ٹھوکریں کھا رہی، پریشان، پوری خدمت کرتی ہو بیچاری، عورت ہے ہی ٹیڑھی ذات، ٹیڑھے پر کیا بائیں پسلی سے تو پیدا ہی کی گئی ہے، اسے اتنا زیادہ امید لے کر مت بیٹھو کہ بولو گے اٹھ تو اٹھے گی، بولو گے بیٹھ تو بیٹھے گی، بولو گے چل تو چلے گی، کبھی اٹھے گی بھی، کبھی نہیں اٹھے گی، کبھی مجاز پر ہے تو تمہاری فرما برداری کرے گی، کبھی مجاز سے باہر ہے تو فرما برداری نہیں کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نان و نفقہ روک لو، آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہو، نان اور نفقے کی ذمہ دار، خرچے کے ذمہ دار، دوائی درپن کے ذمہ دار، کھانے پانی کے ذمہ دار، رہنے سہنے کے ذمہ دار، کپڑے لتے کے ذمہ دار، یہ مرد ہوتے، عورت نہیں ہوتی ہے، اور ساس سسر نہیں ہوتے۔ انہوں نے بچی دی ہے، اپنی زندگی بھر کا ٹھیکہ تھوڑو لیا کہ اب جب کیا نام ہے، اب بچی کو ضرورت لگی دیتے رہیں گے۔ والدین مالدار ہیں، خرچ کرتے ہیں، اب یہ ان کے طرف سے احسان ہوگا۔ یہاں تو ہمارے یہاں کا رواج یہ بن چکا ہے کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے، سیزر سے ہو یا نارمل ہو، اس کا پورا خرچہ ایک رسم بن چکا ہے، پورا خرچہ والدین اٹھاتے، بچی کے ماں باپ، اور وہ شوہر بھکاری بن جاتا ہے، اتنے شان و شوکت کے ساتھ شادیاں کر کے لے جاتا ہے۔ اس وقت گاؤں کا مکھیا اور ذمہ دار بتاتا ہے، گاؤں کا پردھان جو ہے سب سے بڑا اپنے آپ کو جو ہے مالدار بتاتا کہ بہت اونچے پیمانے پر ہو، اچھی کمائی ہو رہی ہے، لیکن جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے ساری ذمہ داریاں ماں باپ پر لوٹ دی جاتی ہے، اس لڑکی کے ماں باپ پر۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اس عورت پر ظلم ہے، اور رب العالمین اس کی سزا دنیا میں دیتا ہے۔ جب بھی عورت نئی نویلی ہو یا پرانی ہو، عورت آپ کی ہے، اس کے تمام اخراجات کی ذمہ دار شوہر ہوتا۔ بچہ پیدا ہو، ساس اور سسر کا محتاج نہ رہے، کمانا سیکھے، اپنے بازو سے کمائے، اپنے محنت سے کمائے، فراڈ کر کے نہیں، اور کما کر کے انتظام کر کے پیسہ اکٹھا رکھے کہ بچہ جب پیدا ہوگا ولادت میں خرچ کریں گے، ہم ساس سسر کے محتاج نہیں ہیں۔
یہ بھکاریوں والا جو ہے طریقہ، یہ رویہ، یہ سوچ، یہ نظریہ بدلنے کی کوشش کریں۔ تقریباً 98% لوگوں کا نظریہ ہے کہ پہلا بچہ جب پیدا ہوگا پورا خرچہ ساس سسر، لڑکی کے ماں باپ۔ غلط ہے، شرعاً جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد تیسرا اہم عظیم کارنامہ مواخات قائم کروایا، اور نظام مواخات آج بھی باقی ہے۔ جس کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ سماج اور معاشرے میں کتنے بیچارے پریشان حال آپ کو ایسے ملیں گے، کتنے مجبور اور پریشان آپ کو ایسے ملیں گے ہمارے سماج اور معاشرے میں، جن کے ساتھ مواخات والا رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت لوگ ملیں گے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے، بھٹک رہے۔ ابھی آج کا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک ہمارے عالم دین بیچارے جھارکھنڈ کے رہنے والے، تقریباً 35 سال جو ہے دین کی خدمت کرنے کے بعد جب گھر میں بیماریاں آئیں، جب گھر میں بچیاں جوان ہوئی، بچی کی شادی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی، ادھر ادھر دو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑا۔ 35 سال جو آدمی دین کی خدمت کر رہا ہو، قوم اور ملت کی خدمت کر رہا ہو، اگر وہ فراڈ اور چور ہوتا تو کروڑ پتی بن گیا ہوتا۔ یہ اس کی سادگی اور سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ سچا عالم دین تھا، فراڈ نہیں کیا، لوٹا نہیں، غداری نہیں کیا۔ اسی شہر آکوٹ میں تقریباً 4 سال بعد ایک ادارے کے لیے چندے کے لیے آئے تھے، اور آج جب آئے میں نے سوال کیا کہ کیسے آنا ہوا، انہوں نے کہا گھر میں بیماریاں بہت ہیں، 2 سال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں، بچیاں جوان ہو گئی، کوئی انتظام نہیں ہے، اب بیچارے بڑھاپے کو پہنچ چکے، ہاتھ اور پاؤں کمزور ہو چکے ہیں، ہاتھ اور پاؤں میں جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی، کہاں جائے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ قوم اپنے اماموں کو، رہبر اور رہنما کو بھکاری بناتی ہے بڑھاپے میں۔ بھلا اس قوم کو اللہ رب العالمین اس قوم کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہے؟ نظام مواخات، وہ تھے انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین مکہ کی دل کھول کر کے مدد کی۔ اللہ اکبر، پوری تاریخ ایسی مثال نہیں دکھا سکتی، ایسی مثالیں نہیں دکھا سکتی پوری تاریخ انسانی۔ دل کھول کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی ایک باغیچہ میں اپنے مہاجر بھائی کو دے رہا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی 2 بیویاں ہیں، میرا مہاجر بھائی جو ہے دونوں میں سے جس کو پسند کرے طلاق دے دیتا ہوں، اس سے نکاح پڑھا لے۔ یہ ہے اخوت، اس کو کہتے بھائی چارہ۔ دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ اگر کوئی رشتہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ کوئی رشتہ ہے، جس رشتے کی تعریف عرش والے نے بھی کی ہے، تو ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کی اتنی ناقدری، کہنے لگے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بتاؤ 35 سال خدمت کرنے کے بعد کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی پونجی نہیں، اب بیٹی کی شادی کرنی ہے، چندے کی ضرورت آ گئی، چندے کی ضرورت آئی۔ اگر ہمارے پاس ایسی کوئی یونٹی ہوتی، کوئی اجتماعیت، کوئی ایسی تنظیم ہوتی، کوئی ایسا سنگٹھن ہوتا جس کے ذریعے سے ایسے مجبوروں کی مدد کی جا سکتی، تو ایسے سنگٹھن کی سخت ضرورت ہے۔ آج یہ نوبت نہیں آتی۔ چند دنوں پہلے ایک مجبور باپ نہیں، ایک یتیم بچی کی شادی، کچھ بیچارے ٹیچر حضرات در در بھٹک رہے اور چندہ مانگ رہے ہیں کہ ایک یتیم بچی کی شادی کرنی ہے، کسی نے دیا، کسی نے نہیں دیا۔ لوگوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، پراپرٹیاں اگر خریدنی ہے، زمینیں خریدنی ہے، بلڈنگیں بنانی ہے، اونچی سے اونچی بلڈنگیں ہماری بن سکتی ہے، عالیشان بلڈنگیں ہم بنا سکتے ہیں، پراپرٹیاں خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں، بینک میں بیلنس کافی کر سکتے ہیں، کافی پیسہ جمع کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسوں کی ذخیرہ اندوزی کافی ہے۔ جب جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی جب بات آتی ہے تو ہم کافی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے ہیں کہ میں بہت مالدار ہوں۔ جب کسی مجبور کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں ہمارے جیب سے پیسے نہیں نکلتے۔ میں نے پوچھا سر کیا ہوا؟ انتظامات ہو گئے، کہنے لگے جناب حالت بڑے خراب ہے، کتنے لوگوں نے وعدہ کیے تھے وقت پر ساتھی نہیں دیے۔ میں نے کہا پھر؟ بولے الحمدللہ اب میں نے ٹھان لیا ہے کہ جتنی بھی شادی میں خرچہ آئے گا میں خود دوں گا۔
اللہ رب العالمین ایسے ہم تمام مسلمانوں کے اندر رب العالمین اس طرح سے ہمدردی پیدا کر دے، اس طرح سے قربانیاں دینے کی رب العالمین صلاحیت پیدا کر دے، رب العالمین ایسے ہم تمام مسلمانوں کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کر دے کہ جب بھی ضرورت آئے گی مجبوروں کی مدد کرنے کی، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کی، مجبوروں کا ساتھ دینے کی جب بھی ضرورت آئے گی ہم کھڑے رہیں گے۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ آج ہمیں فرصت نہیں ہے مجبوروں کے ساتھ دینے کی، مدد کرنے کے لیے، فتنے کے لیے تو ہمارے پاس بہت سارے وقت ہیں، شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے بہت روپے ہمارے پاس ہیں، نہیں ہے تو لون پر لے لیتے، سود پر لے لیتے، قرضہ سے لے لیتے شادیوں کے لیے۔ 1 لاکھ میں بھی شادی کر سکتے، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، 2,000 1500 بارات اسلام میں اس کا تصور نہیں، بولتے ہیں مسلمان حاجی صاحب ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہے۔ کس کی دولت پر حج کیا آپ نے؟ کہاں سے کس کا دولت مار کر کے حج آپ نے کر لیا؟ تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، مجبور کی مدد کرنے کے لیے۔ مجبور کہاں جائے گا؟ وہ مرتد ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر وہ مرتد ہو رہا ہے، اسلام کو چھوڑ رہا ہے، ایک مجبور بیچارہ پڑوسیوں سے، اپنے مسلم پڑوسیوں سے تنگ آ کر کے وہ محلہ چھوڑ دیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اچھی کمائی تھی، غالباً اس صورت کا واقعہ ہے یا ممکن ہے میں جگہ میں کنفیوژن ہوں، بیچارہ اچھی کمائی کرتا تھا، باپ انتقال ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، پڑوسیوں سے کافی تکلیف پہنچنے لگی، چونکہ جب تک شوہر تھا بڑی عیش کی زندگی گزر رہی تھی، اس کے خوبصورت کپڑوں پر لوگوں کی نظر تھی، للچائی ہوئی نظروں سے لوگ دیکھ رہے تھے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو موقع مل گیا اسے تنگ کرنے کا، پریشان کرنے لگے، بیچاری محلہ چھوڑ دیا۔ وہاں کی جو کمیٹی تھی، وہاں کی جو اسلامک تنظیمیں تھی، سب سے شکایتیں کی گئی، کسی نے لوڈ نہیں لیا کہ یہ تو آپسی معاملہ ہے، اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجبور ہو کر کے اس نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ اس کی ملاقات ایک عیسائی سے ہوئی، اس نے بھی وہاں جا کر کے اپنا پورا ماجرا بیان فرمایا۔ کہا تمہاری قوم نے تمہاری مدد نہیں کی؟ کہا کسی نے مدد نہیں کی، کسی نے میری مدد نہیں کی، اپنوں نے بھی نہیں، غیروں نے بھی نہیں، رشتہ داروں نے بھی نہیں میری حمایت نہیں کی، میری مدد نہیں کی۔ کہا میں پوری ہر اعتبار سے تمہارے بچوں کے لیے میں سہولتیں فراہم کرتا ہوں، کھانے کا، کپڑے کا، دوائی درپن کا، رہنے کا، سہنے کا، گھر کا، تمام چیزوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ عیسائی بن گئی، پوری فیملی کے ساتھ اس نے نصرانیت کو قبول کر لیا۔ کیا کریں گے؟ دولت کیا کریں گے؟ دولت کس دن کے لیے؟ تو مذہب اسلام نے نظام مواخات قائم کیا، جو نظام مواخات آج بھی باقی ہے، اور اس نظام مواخات کے نفاذ کی ضرورت ہے اپنے سماج اور معاشرے میں۔ ہم اپنوں سے، ہمارے کورٹوں کے اندر، کورٹ اور کچہریوں میں جائیں گے، جتنے بھی مقدمات اس سے پہلے میں نے بیان فرمایا تھا، اس میں تقریباً 95% مقدمات جو ہے اپنوں کے ہوتے ہیں، ہم اپنوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی بہن کے خلاف مقدمہ، شوہر بیوی کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف، بیٹی ماں کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کے کورٹ میں مقدمات دائر کیے ہیں، اور مقدمہ چل رہا ہے، کیسز چل رہے ہیں۔ اور یہاں صحابہ کرام وہاں مکہ سے جو بھاگ کر کے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، دل کھول کر کے قربانیاں دے رہے ہیں۔ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو انہوں نے اپنے گھر کا فیملی ممبر بنایا، اور صرف ممبر ہی نہیں بنایا، بلکہ دل و جان سے جان توڑ ان کی مدد کی، حمایت کی، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیا۔ یاد رکھنا، عرش والے نے یہ اعلان کر دیا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اگر تم اپنی دولت، اپنے روپے اور پیسے ایسے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہو، رب العالمین اس کے بعد اس سے بہتر برکت دے گا، اس سے بہتر رب العالمین تمہیں بدلہ دے گا، اور دولت کی انبار ملے گی۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے خرچ کر کے دیکھو، ایسے لوگوں پر قربانیاں دے کر کے دیکھو، انشاءاللہ العظیم دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ کسی یتیم کی مدد آپ کو خوشی اتنی نہیں ملی ہوگی جتنی خوشی یتیم کی مدد کرنے میں ملے گی۔ کبھی دل سے، خلوص کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی نیت لے کر کبھی کسی یتیم کی مدد کر کے دیکھو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی مجبور کا ساتھ دے کر کے دیکھو، کسی بے سہارا انسان کا سہارا بن کر کے دیکھو، جتنی خوشی رب العالمین عطا کر دے گا، اور جتنی برکت رب العالمین آپ کے گھر میں نازل کر دے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، آپ کے گھر میں دولت کی برکھا برسے گی۔ شرط ہے
اچھی نیت لے کر کے مجبوروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، جو بے سہارا لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرو اچھی نیت کے ساتھ۔ تو رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے رب العالمین اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک عالم دین بیچارہ جو 35 سال قوم کی خدمت کر کے، مدرسے کی خدمت کر کے، بچوں کو پڑھا کر کے، قرآن اور سنت کی تعلیم دے کر کے جب بڑھاپا آیا تو قوم کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا۔ یہ ہمارے سامنے ہی بیٹھے ہیں، جھارکھنڈ کے رہنے والے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، یہ بیچارے آپ کے تعاون کے لیے آئے ہوئے ہیں، دل کھول کر کے آپ مدد کیجیے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ طاقت رکھتے ہیں کہ ان کی بچی کی شادی میں آپ ہاتھ جو ہے کافی خرچہ اٹھا سکتے ہیں، بوجھ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ اٹھا لیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کے قربانی کو ضائع نہیں جانے دے گا، ضائع نہیں کرے گا، اور رب العالمین جتنا خرچ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر کے دے دے گا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان میں ایک وبا پھیل گئی۔ مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، وہ سوٹ نہیں کرا، وہ سب کے سب بیمار ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سارے صحابہ بیمار ہو گئے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، پریشان۔ اتنی بڑی قربانی دے کر کے اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر کے خالی باڈی صرف تنے تنہا جو مدینہ پہنچے، کوئی دولت نہیں لے کر کے ساتھ میں آئے، حالانکہ ان کے مکے کے اندر ان کے پاس دولتوں کے انبار تھے، سب کچھ قربان کر دیا۔ مکہ والوں نے کہا اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو مکے کی دولت مکے میں چھوڑنا ہوگا۔ کہا منظور ہے، لے جاؤ مکے کی دولت مکے والوں، ہم دولت نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سے نکلنا۔ نکل گئے۔ اتنی بڑی قربانی دے کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، رب العالمین کی آزمائش آ جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین یاد رکھنا دنیا میں سب سے کٹھن آزمائش، سب سے بڑی اور مشکل آزمائش ایمان کی ہوتی ہے، عقیدے کی ہوتی ہے، تقوی کی ہوتی ہے، سب سے خطرناک آزمائش۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم نے ایک وقت کی نماز کیا پڑھ لی، ہمیں سمجھتے ہیں کہ اب سارے معاملات ہمارے حل ہو جائے۔ ایک وقت کی نماز ہم نے پڑھی، ہم سوچتے ہیں یعنی سارا سکون ہمیں مل جائے، کوئی پریشانی ہمارے گھر میں نہ آئے۔ ایک صاحب تھے بیچارے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے لگے، اچانک بچہ بیمار ہو گیا، نمازی چھوڑ دیا۔ میں نے تحقیق کیا، بولے جب نماز پڑھ رہا تھا، جب تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا تب تک کیا نام ہے کوئی پرابلم نہیں تھی، نماز پڑھنا شروع کیا، بچہ اتنے خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا، کیا کو نماز پڑھنا۔ ایمان کی آزمائش سب سے خطرناک آزمائش ہوتی ہے۔ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے، اپنی دولت چھوڑ کر کے، اپنے دوست و احباب رشتہ ناتا سب کچھ چھوڑ کر کے، کاروبار کی قربانیاں دے کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی، سارے صحابہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا، اللہ کے نبی نے جو ہے خصوصیت کے ساتھ ان کے حق میں دعائیں کی، رب العالمین نے انہیں صحت عطا کیا، رب العالمین نے انہیں شفا عطا کیا۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ ایک بھیانک شکل والی ڈراؤنی شکل والی ایک عورت، لمبے بالوں والی، جو مدینہ سے نکل کر کے جوفہ نامی مقام میں چلی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بشارتیں دی کہ میں نے خواب دیکھی، ایک روایت کے مطابق کہ کسی صحابی نے دیکھا تھا، بہرحال بشارتیں دی کہ یہ بیماری ان قریب مدینہ سے نکل کر جوفہ نامی مقام میں جانے والی ہے، اور الحمدللہ بہت کم سے کم مدت میں، وقت میں تمام کے تمام صحابہ جو ہے شفا یاب ہو گئے۔ اور حضرات مدینے کے اندر ان کو مکہ بہت یاد آتے تھے، یاد کر کے مکہ کو یاد کر کے، چونکہ رب العالمین نے فطری طور پر مسلمانوں کے دلوں میں مکہ کی محبت پیدا کر دی ہے۔ آج جو ہمارے نہ جانے کتنے مسلمان جو مکہ اور مکہ والوں کی جو دفاع آج کر رہے ہیں، ہندوستان میں رہ کر کے، بنگلہ دیش، پاکستان یا کیا نام ہے اور دیگر ممالک میں رہ کر کے جو دفاع کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو تم جانتے ہی نہیں۔ ہماری ان کی کوئی ملاقات، کوئی تعلقات، کوئی رشتہ ناتا تھوڑو ہے کہ ننیہال ددیال کا رشتہ ہے، اس لیے ہمدردی ہے۔ فطری طور پر رب العالمین نے اس مبارک اور مقدس شہر کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی، یہ رب العالمین کی طرف سے۔
تو اس محبت کو یاد کر کے بالکل تڑپ جایا کرتے تھے صحابہ کرام. اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ صحابہ کرام بڑے بے چین ہیں مکہ کو یاد کر، اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ اللہ جس طرح سے تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی تھی، مدینے کی بھی محبت ڈال دے. ہوا یہ کہ مسلمانوں کے نزدیک سرزمین مدینہ جو ہے ایک محبوب شہر بن گیا، اور مدینے سے بھی اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے لگے مسلمان جتنی مکہ سے کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ مدینے سے محبت کرنے لگے، چونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں مدینے کی محبت پیدا کر دی. اور حضرات ابھی ایک آزمائش ختم نہیں ہوئی، دوسری آزمائش آ گئی صحابہ کرام پر. ہم نے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کر دی، ایک وقت کی دعا پڑھ لیے، دعا کر لیے، سوچتے سارے مشکلات حل ہو جائے، بیماریاں بھی چلی جائے، رشتے بھی مل جائیں، روزیاں بھی آ جائیں، گھر میں برکت کی برکھا نازل ہونے لگے. صحابہ کرام کو ٹارگٹ، یہ نماز تھوڑو اس لیے پڑھتے تھے کہ دولت ملے، نماز اس لیے تھوڑو پڑھتے تھے کہ آسانیاں مسائل آسان ہو جائے، نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ ذمہ داری ہے، نماز ہم پر فرض ہے، اور جب فرضیت سمجھ کر کے اس کو ادا کریں گے، ذمہ داری نبھائیں گے، رب العالمین خوش ہوگا. اس لیے پڑھیں گے، چلو نماز پڑھیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلے حل نہیں ہوں گے اور الجھتے جائیں گے، اس میں خشوع نہیں ہوگا، اس میں جو ہے للہیت نہیں ہوگی، خلوص ہی نہیں ہو سکتا اس عمل میں. صحابہ کرام ہم نے دعا کیا، نماز پڑھی، آج ہی قبول. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے جانتے ہوں گے. خانہ کعبہ جب بنائے تھے، جن کی شخصیت کا یہ عالم عرش والے نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل اللہ اگر عرش والے نے زمین والوں میں سے کسی کو بنایا تو ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم کو رب العالمین نے خلیلیت کا مقام عطا کیا، اپنا خلیل بنایا، خاص دوست، جگری دوست بنا لیا. انہوں نے دعا کیا جب مکہ تعمیر ہو گیا، مکہ تعمیر ہونے کے بعد میں دعا کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ اب یہاں جو بسیں گے رہیں گے انہی میں سے کوئی ایک نبی بھیج دینا جو ان کی اصلاح کرے گا، ان کی دیکھ ریکھ کرے گا، انہیں سمجھائے گا، انہیں برائیوں سے روکے گا، ایسا نبی بھیج دینا. دعا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول کیا. 2500 سال بعد محمد الرسول اللہ کی شکل میں. اور ہم دعا کرتے ہیں جن کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، آج ہی قبول کی، شام تک نظر آ جانا چاہیے، اگر نظر نہیں آیا تو کل سے نماز بند. دعا کا اثر آج نہیں دکھا تو کل سے بند. صحابہ کرام ابھی ایک آزمائش سے گزر رہے، دوسرے آزمائش میں مبتلا ہو رہے، لیکن سبات قدمی کا یہ عالم ہے کہ ان کی پائے سبات میں ذرہ برابر جنبش نہیں آتی، جمے ہوئے ہیں. دوسری آزمائش آئی مدینہ جانے کے بعد کہ ان میں کوئی اولادی نہیں ہو رہا. مکہ والے تانا دینے لگے کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے معبودوں کی مخالفت کی ہے نا، میرے بتوں کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف قدم اٹھایا، اس لیے ناراض ہو گئے، اب تم میں اولاد نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام تانا سنتے رہے، لعن طعن برداشت کرتے رہے، سب صبر کرتے رہے، اور اسلام پر قائم رہے، جمے رہے، باقی رہے، ہٹے نہیں. الحمدللہ ان کے صبر کے نتیجے میں چونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، آزمائیں گے خوف دے کر، مال میں گھاٹا، یعنی تجارت کرے، تجارت میں گھاٹا دے کر کے، جانے لے کر کے، موت دے کر کے آزمائیں گے. کھیتی باڑی کر رہے ہو نا تو کھیتیوں میں نقصان کر کے آزمائیں گے. لیکن اللہ نے کہا وبشر الصابرین، کامیابی اس کے لیے ہے، بشارت اس کے لیے جو صبر کرتا رہا، ان تمام آزمائشوں میں کامیاب رہا، اس کے لیے کامیابی ہے. ان تمام آزمائشوں میں صبر کرتا رہا، کامیابی اس کے لیے. صحابہ کرام صبر کرتے ہیں. الحمدللہ ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا مہاجرین میں سب سے پہلا بچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. صحابہ کرام میں بڑی خوشی پھیل گئی، چونکہ اہل مدینہ مشرکین مکہ تانا دیتے تھے کہ ہمارے معبود اب ناراض ہو گئے، اب تم کو تباہی کر دیں گے. جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے. چلو کم سے کم وہ تانا دے رہے تھے، اب تو شرمندگی ان کو ملے گی کہ ان کے معبود کچھ نہیں کر سکتے. اگر ان کے معبودوں کا رول ہوتا تو یہ ایک بچہ بھی نہیں پیدا ہوتا.
یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیتا، یہ پیغام دیتا ہے کہ جب ہم حق پر چلنا شروع کریں گے، جب ہم سچائی پر، ایمان اور اسلام پر چلنا شروع کریں گے تو زندگی میں پہلے سے زیادہ مشکلات آ سکتے ہیں، آئیں گے، لہذا مشکلات سے گھبرانا نہیں، شیطانی وسوسوں سے بہکنا نہیں، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ شیطان وسوسے ڈالے گا۔ جب تو نماز نہیں پڑھتا تھا بڑا خوشحال تھا، جب تو قرآن نہیں پڑھتا تھا بڑا خوشحال تھا، جب تو تعویذات جب تو تعویذات پہنا تھا بڑا خوشحال تھا، جب سے تعویذات اور دھاگے نکالے ہیں دیکھ پریشانیاں تیرے گھر میں آ رہی۔ یاد رکھنا، سب میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ دنیا کے اندر سب سے کٹھن اور مشکل آزمائش ایمان کی ہوتی ہے۔ رب العالمین جو ہے ہمارے ایمان کو آزماتا ہے، رب العالمین ہمارے عقیدے کا امتحان لیتا ہے، رب العالمین ہمارے تقوی کا امتحان لیتا ہے کہ ہم کتنے پارسا ہیں اپنے وعدوں میں، اپنے عقیدے میں، اپنے ایمانیات میں، اپنے نیکیوں میں، کتنے سچے ہیں۔ رب العالمین آزماتا ہے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، مومن مشکلات میں جو ہے نکھر جاتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے مشکلات پانے کے بعد بکھر جاتا ہے۔ پیمانہ ہمارے سامنے ہے، پیمانہ ہمارے سامنے۔ تو بہرحال مشکلات، اچھے جو لوگ ہوتے ہیں مشکلات میں اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ جتنی مشکلات اور مصیبتیں صحابہ کرام پر آتی گئی، صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے گئے، روتے گئے، اللہ رب العالمین سے مانگتے گئے اور صبر کرتے گئے۔ کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بھی جب بھی دین سے جتنا قریب ہوں گے، مصیبتیں اور مشکلات اور پریشانیاں اتنی ہی زیادہ آئیں گی، لہذا مصیبت اور مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے سیرت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت سے ملنے والے تمام پیغامات اور دروس کو اپنے زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات جو ہمارے شیخ جو کیا نام ہے جھارکھنڈ سے آئے ہوئے ہیں، آپ ان کی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے مسجد کا جو حق ہے اس حق کو دینے کے بعد شیخ کے حق کو دیں گے، کیونکہ دینے سے کمی تھوڑا ہوتی ہے، انشاءاللہ العظیم دولت میں کمی نہیں۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کی دل کھول کر کے مدد کی ہے، ہمارے مسجد کی جو ہے آپ لوگوں کی کافی تعاون رہے الحمدللہ، جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے بڑی قربانیاں دی ہمارے محمدی مسجد کے لیے اور الحمدللہ دے رہے اور دیتے رہیں گے، امید بھی ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو دعا بھی دیتا ہوں کہ بار الہ آپ کے دولت میں، تجارت میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، چونکہ آپ کی محبتیں، آپ کی قربانیاں ہمارے ساتھ میں ہیں، الحمدللہ ہمارے مسجد کے ساتھ میں کافی ہیں، ہمیں اندازہ ہے اور اندازہ رہے گا۔ لیکن اس قربانی کے ساتھ ساتھ شیخ کا بھی خیال رکھیں گے، آپ بھرپور ان کی تعاون کریں گے تاکہ ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔